تمام عزیز بہن اسلام اور آپ سبوں کو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے ولادت المسیح کی بہت بہت مبارکباد۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خداوند کی شکرگزاری کو موسم ٹھنڈا رہا لیکن وقت پر خداوند کی حضوری میں حاصل ہے، اس کے لیے خدا کی شکرگزاری ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں لیکن آئیے خداوند کے کلام کی طرف ہم آئیں گے۔ لوکا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 27ویں آیت سے یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تو تیری امت اسرائیل کا جلال بنا۔ کلام کے بڑے اور سنے جانے والے آج کا جو ہمارا ولادت المسیح کے موقع پر مضمون ہے، جو سیکھنے والی بات ہے، میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خدا کی نجات، بہت سارے گنہگار ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک خدا کی نجات کو نہیں دیکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک اس کی نجات سے محروم ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن تک یہ نجات کا مستہ نہیں پہنچا ہے۔ اور میں خادم کی بات پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا کے خطے کے اندر آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر سفر کریں تو آپ کو پیپسی اور کوکا کولا کے بارے میں کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ آپ اس کو جانتے کہ یہ ہے کیا، یہ کیا برانڈ ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ پیپسی ہے، جو مشروب ہم پیتے ہیں یہ کوکا کولا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے جیسس کرائسٹ کے بارے میں پوچھ لیں تو بہت سارے قبائل، بہت سارے عقائد، بہت ساری خطے ایسی قومیں ابھی تک آباد ہیں جو یسوع مسیح کو جانتی نہیں ہیں، اس کے نجات بخش پروگرام سے واقف نہیں ہیں، اس کے الہی انتظام میں جو خدا باپ نے اس کے سپرد کیا دنیا میں کام بھیجا، اور وہ نجات سے محروم ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، تو یہ پیغام آج ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ کیا ہم نے واقعی میں اس کی نجات کو دیکھ لیا ہے؟ کیا واقعی میں جب ہم آج ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے، اچھے کھانے کھائیں گے، تحفے تحائف دیں گے، لیکن وہ نجات جو وہ لے کر آیا، جس کے بارے میں زکریا اپنے صحیفہ میں لکھتا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے، کیا وہ نجات جو مقدسہ مریم کو گڈریے فرشتے نے بتایا کہ اس کا نام یسوع ہے، اور اس نے یوسف کو بتایا اس کا نام یسوع ہے، وہ اس لیے اس کا نام یسوع رکھتا ہے، اس لیے اس کا نام یسوع ہے کیونکہ وہ بنی نوع انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دیتا۔ کلام میں جب یسوع کو ہیکل میں لائے ہیں، یہ شمعون بزرگ ہے جس نے یسوع کو اپنی گود میں لیا، ہیکل کی مخصوصیت کے موقع پر ہے، یہ نہایت خوبصورت ہے۔ ایک سال پہلے خدا نے یہ بات میرے دل میں دی کہ یہ نیکسٹ ایئر میں یہ بات ہم کریں کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ اگر ہم یہاں پر بات کریں ساؤل کی جو پالوس کہلاتا ہے، جب یہ ابھی تک نجات سے محروم تھا، اس کی آنکھیں بند تھی، یہ مسیحوں کو، مسیح کے نام لیووں کو یہ مارتا، پیٹتا، قید میں ڈالتا، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے جب حنانیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دعا کی، تو کلام کہتا ہے کہ اس کے آنکھوں سے جھلکے سے گرے اور اس نے خداوند
کی اس نجات کو ایکسپٹ کیا، خداوند کی نجات اس سے مل گئی. اور آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو تاریکی کے قبضہ میں ہیں، جو گناہ کی حالت میں ہیں، وہ ابھی تک اس نجات سے محروم ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. یوحنا اپنی انجیل مقدسہ کے 30 باب 17 آیت میں کہتا ہے وہ دنیا میں اس لیے آیا دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. کیونکہ یوحنا اپنے خاطی ہی میں کہتا ہے ہم جانتے ہیں ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں ہے. جب ساری دنیا ابلیس کے قبضہ میں ہے تو پھر ضرورت ہے دنیا کو نجات کی، دنیا کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے. اور اسی لیے تو گڈریے، فرشتے، مجوسی، بادشاہیں اور ہر ایک شخص جو ہے وہ اس کی نجات کا پیغام لے کر نکلا اور انہوں نے جگہ بجگہ جا کر اس بات کا چرچا کیا. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ گنہگاروں کو نجات دے. زکریا کے گھر میں یسوع نے یہی کہا ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور اس کی پیدائش کا مقصد یہی ہے. اس کی پیدائش کی خوشی یہ ہے، اس کی پیدائش کی شادمانی یہ ہے، اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ آج تاریکی کے اندر، گناہ کے اندر، ابلیس کے قبضہ کے اندر، جو قید و بند کی حالت کے اندر ہے ان کو نجات دے. یسایا کہتا ہے کہ اندھوگین کی تیرگی جاتی رہی. جو لوگ تاریکی میں بیٹھے تھے ان پر نور چمکا. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہ نجات یہ آتا ہے. متی کی انجیل میں یوسف کو کہا گیا تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. آج ہم یسوع کا نام تو لیتے ہیں پر اس کی نجات کیا میری زندگی میں حقیقی معنوں میں موجود ہے، یا میں پھر صرف دیکھا دیکھی رسمن مسیح کے ساتھ چلتی ہوں. آج اس کی نجات کی میری روح کو بڑی ضرورت ہے، اس کی نجات کی میری بدن کو بڑی ضرورت ہے. اس کی نجات کی شادمانی میرے چہرے پر چپکنی چاہیے، اس کی نجات کی شادمانی میرے ہونٹوں سے ہونی چاہیے، اس کی نجات کی شادمانی میرے دل سے ہونی چاہیے. کیونکہ داؤد جب گناہ میں گرا تو پھر زبور 51 کے اندر وہ کہتا ہے اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر. گناہ میں گر جانے سے نجات کھو جاتی ہے، لیکن جب وہ واپس آیا زوفے سے مجھے صاف کر، خدا میں میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے باطن میں اسرار و مسجد میں روح ڈال، میرے اندر نجات کی شادمانی پھر عنایت کر. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نجات نہ ہونے کے سبب سے میرا اندر گل سڑ رہا ہے، یہ تاریکی کے قبضہ کے اندر ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے جو گناہ کی بدبو ہے. یہ وہ آوازیں ہیں جو خدا کو ناپسند ہیں، اور اگر خداوند کے بغیر ہیں، مسیح کے بغیر ہیں، اس کی شادمانی سے بغیر ہیں، آپ کا چہرہ کبھی چمک نہیں سکتا ہے، آپ کے چہرہ سے کبھی روشنی مرکز نہیں ہو سکتی ہے. تو داؤد کو اس بات کا تجربہ ہو گیا. وہ پہلے سے نبوتی کلام کر کے کہتا ہے اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر. مجھ سے بیٹا جب اپنے باپ کے پاس واپس آیا، ایک خوبصورت، ایک گنہگار اور مسیح کے پاس آنے والے شخص کی بہترین بات ہے. یہ واقعہ ہے جہاں پر وہ گنہگار خدا مجھ سے دور ہے، لیکن جب وہ واپس آتا ہے اس کو کیسے معافی اور اس کو نجات ملتی ہے. زکریا کو یہ نجات مل گئی حالانکہ گناہ میں پڑا ہوا تھا. میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. وہ کہتا ہے میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ دیکھنے کے لیے گھوڑے کے پیڑ پر چڑھ گیا ہے. وہ دنیا میں پھنسا ہوا ہے، گناہ میں پھنسا ہوا ہے، رشوت کے پیسہ اس کے پاس ہے، دولت دھن اس کے پاس ہے، لیکن مسیح نہیں ہے کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہوئے. کلام فرماتا ہے اس نے جب یسوع کو دیکھ لیا 100 گنا میں سے 4 گنا دیتا ہوں، میں آدھا مال غریبوں کو بانٹ دیتا ہوں، کسی کا ناحق لیا ہے 4 گنا واپس کرتا ہوں، کیونکہ اس کی زندگی میں نجات آ گئی. میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. میں تو قید و بند کی حالت میں ہوں، میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. جب نجات کو دیکھ لیا پھر اپنا آدھا مال بھی غریبوں میں بانٹ دیا. جب یسوع نظر آتا ہے، جب اس کی نجات نظر آتی ہے، جب اس کی رہائی نظر آتی ہے، جب اس کی نجات کے سبب سے زندگی نظر آتی ہے، تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ زکریا کی زندگی میں یہ نجات اس طور سے چھلک کر آ گئی اور اس نے اس نجات کو قبول کیا اور اس نے کہا
میں سب کچھ لوٹا دیتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں گناہ میں پھنسا ہوا ہوں. اس گناہ کے بدن سے مجھے رہائی چاہیے. پولس بھی پکار کر کہتا ہے ہائے میں کیسا کم وقت ہوں, اس گناہ کے بدن سے مجھے کون رہائی دے گا. اور وہ جانتا ہے کہ یسوع رہائی دیتا ہے, یسوع نجات دیتا ہے. اسی کی ولادت, اسی کی خوشی آج ہم منا رہے ہیں. اور آج نجات کا دن ہے, آج قبولیت کا وقت ہے, کیونکہ وہ نجات دہندہ دنیا میں اس لیے آ گیا تاکہ گنہگاروں کو ڈھونڈے اور ان کو نجات بخشے. خدا کا کلام بتاتا ہے وہ نجات دینے کے لیے اس نے آدم کی تلاش کی. اے آدم تو کہاں ہے؟ وہ تو پکارتا ہے, وہ کھوئے ہوئے انسان کو پکار رہا ہے, آدم تو کہاں ہے؟ وہ پکار کر کہتا ہے, اس کی تلاش کر رہا ہے تاکہ اس کو نجات دے. یعقوب بھی پیدائشی کتاب کے 49ویں باب میں نبوتی کلام کر کے کہتا ہے اے خداوند میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں. نبی کہتے رہے, پیغمبر کہتے رہے, رسول کہتے رہے, پیروکار, اور ابراہم اس کے دن کو دیکھنے کا مشتاق تھا, اس کی نجات دیکھنے کا مشتاق, اس کے دن کو دیکھنے کا مشتاق تھا. خدا کا کلام کہتا ہے, یعقوب نبوتی کلام کا کہتا ہے اے خداوند میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں, مجھے تیری نجات چاہیے. یعقوب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کس قدر اس نے پلوٹھیوں نے کہا کہ اپنے بھائی سے چھینا, کس قدر اس سے برکت چھینی, کس قدر اس نے اڑبنگا اس کو لگایا. لیکن پھر خدا نے اس کی زندگی میں اس سارے دھوکے کو, اس ساری پرانی بات کو نکال کر اسے ایک نیا نام بھی دیا, اسے پورے طور پر نجات بھی دی, اور اس کا نام یعقوب سے اسرائیل رکھ دیا, جو آج تک قوموں کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. اور خدا کلام کہتا ہے اے خداوند میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں. اور سیموئیل کے صحیفہ میں حنا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, جو بھانج تھی, نجات اس کے پاس نہیں تھی. وہ کلام کہتا ہے یہ بھانج پن جو ہے یہ لعنت کا اثر ہے. اور خدا کا کلام بتاتا ہے خدا نے اسے اس لعنت کے اثر سے نکالا جب, تو وہ دوسرے باب کے اندر کہتی ہے کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں. اگر آپ پڑھ لیں پہلا سیموئیل دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے, تو یہ اس کی دعا کس قدر اہم ہے, جو مسیح کو اپنی زندگی میں دعا کے ذریعے سے قبول کرتی اپنے روح میں. وہ کہتی ہے, حنا کی دعا پڑھی, حنا نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں کیا ہے, یہ خوب ہے. جب دنیا سے نکلتے ہیں, تاریکی سے نکلتے ہیں, گناہ سے نکلتے ہیں, پھر ہی ہم اس کی نجات کو دیکھ سکتے ہیں. خدا کلام کہتا ہے میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے, میں تیری نجات کی راہ کو دیکھتا آیا ہوں. اور حنا کہتی ہے میرا دل خداوند میں مگن ہے, میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوگا, میرا منہ میرے دشمن پر کھل گیا, کیونکہ میں تیری نجات سے کیا ہوئی ہوں, میں خوش ہوں. وہ یسوع کو, نجات دہندے کو, مسیح کو اپنی زندگی میں لیتی ہے. جب اس کی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, وہ جانتی ہے کہ نجات کے بغیر جو مسیح دے سکتا ہے اور کوئی نجات نہیں دے سکتا, کوئی دوسرا وسیلہ نہیں ہے. آسمان کے تلے, زمین کے نیچے کوئی ایسا نام بخشا نہیں گیا ہے جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں. ایک ہی نام بخشا گیا ہے جس کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں, اس کا نام یسوع ہے. اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچاتا ہے. اور میں تیری نجات راہ دیتا آیا ہوں, کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں. بہت شکریہ. زبور 20 اس کی 5ویں آیت میں بھی اس بات کا اظہار زبور نویس کرتا ہے. زبور 20:5 آیت, ہم تیری نجات پر شادیانہ, ہم تیری نجات پر کیا بجائیں گے, اور یہ ڈھول دھماکے, خوشی, شادمانی. کلام کہتا ہے اس نے ہمیں نجات کے کپڑے پہنا دیے, اس لیے ہم ناچیں گے, ہم جھومیں گے, کیونکہ اس نے ہمیں سزا سے نکال کر زندگی میں داخل کیا ہے. موت کے قبضہ میں تھے, ابلیس کے قبضہ میں تھے, قید و بند کی حالت میں تھے, گناہ کی دلدل میں, کیچڑ میں تھے, اور گناہ کی حالت تھی جیسے مصحف کے بال بھرے ہوئے تھے, اس کے نیلز بڑھ چکے تھے, اس کا لباس گندا ہو چکا تھا, اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی, اس کے پاس خوراک نہیں تھی, اس کے دانت گندے ہو چکے تھے, منہ سے بدبو آتی تھی, اس کے پاس سے اسمیل آتی تھی, وہ سوروں کے ساتھ رہتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے گنہگار انسان کے ساتھ. لیکن جب وہ بلاتا ہے, کیسے اس نے مصحف کو بالکل دوبارہ سے پھر سے صاف اور پاک کیا, اسے لباس دیا گیا, اس کے باپ نے اس کو لباس دیا, اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی, اس کے باپ نے اس کے پاؤں میں جوتی پہنا دی, اس کے باپ نے اس کی فکر کی. آج بھی خداوند آپ کی فکر کرتا ہے, گنہگار کی فکر کرتا ہے, تاکہ وہ اقرار
کر سکے میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. تو کلام کہتا ہے ہم تیری نجات پر شادیانے بجائیں گے اور اپنے خداوند کے نام کا جھنڈے گاڑیں گے. ہاللیلویا. اپنے خداوند کے نام کے جھنڈے گاڑیں گے کیونکہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اور یسایہ 12 باب میں کہتا ہے وہ میری نجات ہے. یہ پورا 12 باب اس میں بار بار وہ ذکر کرتا ہے نجات کی. اس میں بار بار وہ کہتا ہے کہ نجات لیے وہ آتا ہے. وہ میری نجات ہوا ہے. پڑھیے گا پہلی آیت سے. اور اس وقت تو کہے گا ہاں جی اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا کہ اگرچہ مجھ سے ناخوش تھا جی تو بھی تیرا قہر ٹل گیا. اور یہ قہر کیسے ٹل گیا؟ مجھ پر فضل ہوا. جو رات ہم بات کر رہے تھے فضل ہو گیا. اس فضل کی بدولت قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی. دیکھو خدا ہاں جی میری نجات ہے. میرا خدا میری کیا ہے؟ میری نجات ہے. اس سے مجھے میں اس پر کیا کروں گا؟ وہ کروں گا. میرا خدا میری نجات ہے. تم اس کی نجات کو دیکھو گے. اس کی نجات کی راہ کو دیکھتے آئے ہو. اس سے پہلے تم قہر کے نیچے تھے اپنے گناہوں کے سبب سے. زبور 90 میں کہتا ہے ہماری بدکرداری کے سبب سے تیرا قہر جو ہے وہ ہم پر ہے. تیرا غضب ہم پر ہے. لیکن خداوند کی شکرگزاری ہو اسے سزا سے نکال دیا. اسے غضب کے نیچے لوگوں کو جو پھنسے ہوئے تھے نکالا. اسے قہر کے نیچے جو لوگ تھے ان کو تسلی دی کہ تیرا خدا نجات دیا آتا ہے. میرا خدا میری نجات کہہ رہا ہے. اور کلام کہتا ہے میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. یسائی 110 میں کہتا ہے اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. مسلم کو ضرورت ہے کپڑوں کی. ہر ایک گنہگار کو اس کپڑے کی ضرورت ہے. کیسے؟ جب آدم نے گناہ کیا تو آدم کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ننگا ہو گیا. آج جو گناہ میں پڑا ہوا ہے وہ ننگا ہے روحانی طور پر. کلام کہتا ہے اسے ننگے پان کو دور کرنے کے لیے ایک لباس کی ضرورت ہے. اور یسائی 110 میں کہتا ہے اس نے میں خداوند میں شادمان ہوں گا. میری جان میرے خداوند میں مسرور ہوگی کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. نجات کے کپڑے پہنائے ہیں اس لیے میری جان اس میں شادمان ہوگی. اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے ہیں اس لیے میں اس میں شادمان ہوں گا. ابو کہتا ہے اگر یہ دنیا کی چیزیں جاتی رہے تو ویلوں میں مویشی نہ ہو. اگرچہ زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے, اگرچہ بہت سارا لوز ہو میری ظاہر کے اندر, پر پھر بھی کہتا ہے وہ 3 باب کے 18ویں آیت میں اپنے نجات بخش خدا سے خوش رکھوں گا. وہ اپنے خداوند سے شادمان ہے. وہ جانتا ہے دنیا کی چیزوں میں شادمانی نہیں ہے, دنیا کی چیزوں میں خوشی نہیں ہے, دنیا کی چیزیں ہمیں ہار کی تسلی نہیں دے سکتی ہیں, پر وہ جانتا ہے کہ شادمانی جو ہے وہ خداوند میں ہے. اس لیے تو بزرگ شمعون کہتا ہے میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. یہ نجات میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اگر آج تک گناہ میں پڑے رہے ہیں, اگر آج تک پاپوں کے نیچے ہیں, نشہ بازی کے نیچے ہیں, بدی اور گناہ کے نیچے ہیں, تو خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا ہے تاکہ ان کو جو گناہ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو نجات دے. خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. اس سے کلام فرماتا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ہلاکت میں ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ مجھ سے طرح نکلے ہوئے ہیں, تو خدا کا بیٹا آپ کو بلاتا ہے ایسا میں اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے لوگوں سب میرے پاس ہو, میں تمہیں آرام دوں گا. زکریا اپنے صحیفہ میں کہتا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے. دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ گلے پر سوار ہے باقی لادو کے بچے پر. نجات اس کے ہاتھ میں ہے. تیرا بادشاہ نجات بھی آتا ہے. ایسے ہی ان کی بیٹی اے تو للکار خوب چلا, یہ نجات ہمارے لیے ہے. میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. یہ نجات لیے وہ آتا ہے اور آج خدا کا بیٹا نجات لے کر آیا ہے, نجات کا مزدہ لے کر آیا ہے. اور گڈریوں کو یہ پیغام دیا گیا دیکھو تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہے. آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند. یہ منجی پیدا جو ہوا یہ مسیح خداوند جس کی پیدائش کی شادمانی ہم منا رہے ہیں. یہ میسج میرے لیے ہے, ہر گنہگار انسان کے لیے ہے, ہر رنگ اور نسل اور مذہب اور قائد اور ہر خطے آج کے انسان کے لیے ہے کہ وہ نجات پا جائے. وہ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لے آئے.
جب مقدسہ مریم کو اس نجات کی شادمانی کا پتہ چل گیا، وہ روح کی قوت سے بھر گئی اور کہتی ہے میری جان خداوند میں شادمان ہے، میری روح میرے منجی خدا سے کیا ہے؟ خوش ہوئی ہے۔ کیا آج ہماری روحیں ہمارے منجی خدا سے خوش ہیں؟ کیا ہم نے اس کی نجات کو دیکھ لیا؟ کیا ہم نے اسے قبول کیا؟ مریم مبارک ہے جس نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مبارک ہے۔ اور یہاں پر راسباز یوسف مبارک ہے جس نے اپنی بیوی مریم کو اپنے لیے آیا اور اس نے اس نجات کے پروگرام کو مکمل کیا۔ مبارک ہے وہ گڈریے جو اس نجات کے پیغام کو لے کر پوری دنیا کے اندر نکل گئے۔ مبارک ہے وہ مجوسی جنہوں نے اس بچے کو دیکھا، اس کے سامنے ڈبے کھولے اور سونا اور لوبان اور مہر اس کو نظر کر کے یہ واضح کر دیا کہ تو ہمارا بادشاہ ہے، تو ہمارا منجی ہے، تو ہمارا نجات ہے۔ ہاللویا، دیکھ لیا ہے جو خدا پاک نے قوموں کے لیے ہاللویا، تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے۔ یہ نجات اس نے ساری امتوں کے روبرو تیار کی ہے تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ یہ کسی اور بات کے پاس نہیں ہے۔ زکریا یوحنا کا باپ روح کی قوت سے بھر گیا، اس نے بھی اس بات کا ذکر کیا 69ویں آیت میں، ایک باپ کی 69۔ اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا۔ ہاللویا، ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا۔ ہم بے شک ناکامی کے اندر تھے لیکن خدا نے نجات کا سینگ نکال دیا۔ پھر اسی کی 77 ورس میں کہتا ہے تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے۔ بعض دفعہ ہم اس علم سے بھی محروم ہیں، یہ نجات ہمیں ملے گی کیسے؟ پالوس افسس کے خط کے دوسرے باب میں بتاتا ہے کہ تمہیں فضل ہی سے نجات ملی ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی بخشش ہے۔ جو نجات آپ کو دی گئی ہے، جو نجات آپ کے لیے تیار کی گئی روبرو، جو نجات کی شادمانی آپ کو ملی ہے، جس کی خبر گڈریوں کو دی گئی، فرشتوں کے ذریعے سے، انبیاء کے صحیفوں کے ذریعے سے، پیشن گوئیوں کے ذریعے سے دی گئی، آج وہ نجات آپ کے درمیان ہے۔ نجات کا علم حاصل کرے کہ کس کے وسیلہ سے ہوگی، کیسے ممکن ہے، کیونکہ بیلوں، بکروں اور بچوں کے ذریعے سے نجات نہیں ملتی، ان کا لہو ہمیں نجات نہیں دیتا۔ مسیح کا کفارہ ہمیں نجات دیتا ہے۔ مسیح کی ولادت کی شادمانی اس بات میں ہے کہ ہم نجات پا گئے ہیں، ہم اپنے پاپوں سے چھڑائے گئے ہیں اور یہ مفت میں ہم راست پا جا رہے ہیں، مفت میں ہمیں نجات دی گئی ہے۔ اس میں کوئی پیسہ اور روپیہ خرچ نہیں ہوا ہے، کوئی کسی بیل، بکرے اور بچے کا لہو نہیں بہایا گیا ہے، بلکہ مسیح کا بیش قیمت لہو بہایا گیا ہے۔ کلام کہتا ہے تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ گناہوں کی معافی سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب ہم اپنے اندر لے لیتے ہیں اس معافی کو، نجات کو۔ تو داؤد کہتا ہے میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میری زبان تیری حمد بیان کرے گی، ستائش کرے گی۔ کیا ہمارے منہ بند ہیں پھر ہم اس نجات کا چرچا نہیں کر سکتے؟ سامری عورت کو جب یہ نجات ملی وہ گھر میں نہیں بیٹھی، ہر ایک دروازے کو نو کر کے اسے بتایا میری آنکھوں نے اس کی نجات کو دیکھ لیا ہے۔ زکئی بھی اس بات کا چرچا قوموں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کر کے کہہ رہا ہے میری آنکھوں نے اس کی نجات کو دیکھ لیا ہے۔ شمر بزرگ کہہ رہا ہے میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے۔ پترس نے کہا کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں۔ اور ابراہیم کا خط کا مصنف کہتا ہے تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر پا سکتے ہیں؟ یہ نجات کیا میں نے دیکھ لی ہے؟ میں نے نجات دہندہ کو دیکھ لیا ہے؟ نجات دہندہ سے میری ملاقات ہو گئی ہے؟ میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تو آج موقع ہے ہم اس سے ملاقات کریں، ہم اپنا دل، اپنا تن، من، دھن اس کو دیں، نشے بازی کو چھوڑے، گناہ کو چھوڑے، بدی کو چھوڑے اور مسیح کے پاس آ جائے، کیونکہ وہ نجات لے آتا ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ خداوند ہے جو نجات لیے آپ کے پاس آتا ہے۔ خدا اس کام کے وجہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔